بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خضر صدیقی مدینہ منورہ سے، اور میں موجود ہوں اس وقت مسجد نبوی کے باہر اور مدینہ کے تاریخی قبرستان بقیع الغرقد، جسے ہمارے یہاں جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے۔ جنت البقیع مدینہ کا وہ تاریخی قبرستان جہاں پہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس قبرستان کی زیارت کراؤں گا۔ اس تاریخی قبرستان کے بارے میں بہت اہم اور تفصیلی معلومات میں آپ کو دینے والا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر مدفون جو صحابہ کرام کی تاریخی قبریں ہیں، کون کون سے صحابہ کرام کی قبر کہاں کہاں پہ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو پوری ویڈیو، مکمل ویڈیو آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیے، آپ کو بہت معلومات ہوگی۔ چلیے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے مسجد نبوی اور یہ اس کا صحن، اور اس طرف آپ آئیں گے، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے بقیع کی زیارت۔ تو یہ ہے 364 اور 365 نمبر گیٹ، یہاں سے ہم انٹری کریں گے جنت البقیع کی طرف۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑھی جنت البقیع میں جانے کے لیے، یہیں سے اس کا انٹرنس ہے۔ یہ ایک جنازہ آ رہا ہے، ابھی جنازہ کی نماز ہوئی تھی تو جنازہ آ رہا ہے۔ ویسے حالانکہ کئی جنازے ہوتے ہیں، لیکن فی الحال ایک ہی جنازہ آ رہا ہے آج، تو یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں۔ تو میں بھی جنازے کو کندھا دینے کی سعادت حاصل کر لوں، اس کے بعد پھر باقی کا نظارہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جنازہ نکل جانے دیں، اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا گنبد خضرا بھی دکھ رہا ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں انٹری پوائنٹ سے انٹر کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جنت البقیع ہر فجر نماز کے بعد اور عصر نماز کے بعد عام لوگوں کی زیارت کے لیے کھولی جاتی ہے، تو اس ٹائم آپ زیارت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ گنبد خضرا، اور یہاں پہ دیکھیے ایک بورڈ لگا ہے کہ آپ اپنا ذاتی سامان قبرستان کے اندر نہیں لے کے جا سکتے۔ تو چلیے اب ہم اندر داخل ہو رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ خاص طور سے جنت البقیع میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لاہل بقیع الغرقد۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس میں کچھ ہدایت اور نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں قبرستان کی زیارت سے متعلق۔ جیسے ہی آپ مین گیٹ سے داخل ہوں گے تو کچھ قدم آگے چلنے کے بعد داہنی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو قبر ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ یعنی بیوی تھیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کی قبر ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں صرف یہی تھیں جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی اولادوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 5 سے 6 مہینے کے بعد ہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئی تھیں۔ ایک بات کی اور میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو فاطمہ رضی اللہ عنہا والی قبر میں نے بتایا آپ کو، اسی کے بارے میں کچھ جگہوں پہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ یہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی قبر ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ بہرحال واللہ اعلم۔ اور یہ جو ایک دم اس طرف یعنی آخر میں جو میں اگر مارکنگ کر کے بتاؤں تو جو 6 نمبر کی جو قبر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی اور محترم چچا تھے۔ یہاں پہ یہ جو 4 قبروں کا مجموعہ ہے، اس میں سب سے پہلی یہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، جو کہ 6 مہینے تک اسلام کے 5ویں خلیفہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے بارے میں تاریخی روایت میں آتا ہے کہ انہیں ان کی زوجہ نے زہر دیا تھا، اور اسی میں وہ انتقال کر گئے تھے۔ اور یہ جو 2، 3 اور 4 نمبر کی قبریں ہیں، یہ بالترتیب زین العابدین بن حسین، محمد الباقر بن زین العابدین اور جعفر بن محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ کی قبور ہیں۔ تو بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی انتقال کے وقت عمر تقریباً 30 سال تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی انتقال کے وقت عمر تقریباً 20 سال تھی، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جن کی انتقال کے وقت عمر تقریباً 25 سال تھی۔ یہ تینوں دختران نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مدفون ہیں، اور یہ سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ہی دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی اولادوں میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سبھی اولادیں تھیں۔ چلیے بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے، اور
یہ جو قبروں کا مجموعہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج، جن میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر باقی سبھی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہیں پہ مدفون ہیں۔ یہ جو گول چھید سا بنایا ہوا ہے، ہول جو ہے گول، اسی پانی جانے کے لیے تاکہ اس میں پانی نہ جمع ہو۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کا جو تاریخی قبرستان ہے جنت المعلی، یا جسے کچھ لوگ معلا بھی کہتے ہیں، اس میں مدفون ہے، اور حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما وہ مکہ مکرمہ کے قریب، آپ جب مکہ میں انٹر کریں گے تو اس سے 16 کلومیٹر پہلے صرف نامی ایک مقام ہے، وہاں پہ مدفون ہے۔ بقیہ سبھی امہات المومنین کی قبریں اسی جگہ پہ ہیں۔ ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہند بنت ابی امیہ سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں کہ ام سلمہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ام حبیبہ بھی کہتے ہیں، حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن شمعون المصری، اور حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا اور انہیں ازواج مطہرات کے حقوق بھی دے رکھے تھے۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت ریحانہ یہ تیسری رفیق حیات تھیں جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا۔ بقیہ سبھی ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اس کے بالکل بغل میں ہی، بازو میں ہی، یہاں پہ 3 قبریں ہیں، جس میں سے 2 تھوڑا اوپر ہیں اور ایک نیچے ہے۔ ایک جو قبر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، ان کی قبر ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی قبر اسی کے اندر ہے۔ کہیں کہیں پہ بتایا جاتا ہے کہ سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، واللہ عالم۔ یہ کچھ میں پرانے فوٹوز دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنت البقیع کی کچھ قبروں کے اوپر عمارتیں یا گنبد یا کچھ جعلی ٹائپ، روشن دان ٹائپ، مطلب ایک باکس صندوقچے کے جیسا بنایا ہوا تھا۔ اس سن 1925 کے پہلے کے فوٹوز ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ایک بات کی آپ کو وضاحت کر دوں کہ بقیع الغرقد یا جنت البقیع میں کون سی قبر کس کی ہے، یعنی کس صحابہ وغیرہ کی ہے، یہ 100% جو ہے نا 100% کنفرم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کیونکہ یہ بہت ہی پہلے کی بات ہے۔ پہلے کسی قبر پر کوئی کتبہ یا نشان وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا جس سے کہ ابتدائی شخصیات کا علم آسانی سے ہو سکے، لیکن بعد میں مورخین نے تاریخی آثار اور تحقیق کی روشنی میں کچھ شخصیتوں کی قبروں کی نشاندہی کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب بہت زیادہ قبریں ہو گئیں، بعد کے لوگوں نے بہت سی قبروں کے اوپر عمارتیں یعنی گنبد یا مزار وغیرہ تعمیر کر دیے جو پچھلی صدی تک باقی تھے، لیکن سن 1925 میں نئی سعودی حکومت نے ان سبھی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ سعودی حکومت کا کہنا تھا کہ یہاں پر بدعت و خرافات ہو رہا تھا جس سے اسلام کے عقیدہ توحید پر آنچ آ رہی تھی، اس لیے ان تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا، کیونکہ صحیح احادیث میں قبروں کو اونچی یا پکی بنانے یا ان کے اوپر تعمیرات بنانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے یہ انہدامی کارروائی کی گئی۔ آج کے زمانے میں صرف 3 قبور ہی ایسی ہیں جو کہ 100% کنفرم ہیں، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور بلا شبہ وہ ہیں ہمارے آقا و مولا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور۔ یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور اسی گنبد خضرا کے بالکل نیچے ان 3 محترم و معزز شخصیات کی قبور ہیں جو کہ کنفرم ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے متعلق فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکرکم الموت، یعنی میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں آگے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ جانکاریاں بھی دیتے ہوئے چلتا ہوں۔ آپ کو ایک جانکاری دے دوں کہ یہاں پہ بھی
بھی قبریں کھولی جاتی ہیں، لیکن جو تاریخی قبریں ہیں انہیں چھوڑ کر، یعنی اس حصے اس سیکشن کو نہیں چھوا جاتا، بلکہ بقیہ حصے کی قبریں 3 سے 5 سال بعد کھولی جاتی ہیں۔ اگر لاش گل چکی ہوتی ہے اور صرف ہڈیاں بچی ہوتی ہیں تو ان ہڈیوں کو نکال کر ایک الگ جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ ان ہڈیوں کو دفنا دیا جاتا ہے اور پھر اس قبر میں نئی لاش دفن کی جاتی ہے۔ یہ جو تھوڑا اونچائی پہ کالے پتھر کے جیسا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی کچھ تاریخی قبریں ہیں، جیسے کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ جس قبر پہ ایک پتھر لگا ہوتا ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، اور جس قبر پہ 2 پتھر لگے ہوتے ہیں وہ عورتوں کی ہوتی ہے، خواتین کی ہوتی ہے وہ قبر۔ یہ ایک نشانی کے طور پہ ہے۔ اس قبرستان کا رقبہ یعنی ایریا لگ بھگ 1,80,000 مربع میٹر ہے، اسکوائر میٹر ہے۔ یہ وہ تاریخی قبرستان ہے جس میں لگ بھگ 10,000 صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور دیگر علماء و محدثین مدفون ہیں۔ اور یہ یہاں پہ جو قبر ہے وہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تو سب جانتے ہی ہیں، جید فقیر اور محدث تھے، اور فقہ مالکی انہی سے منسوب ہے۔ اور یہاں پہ جو دوسری قبر ہے وہ امام نافع مدنی، جو کہ شیخ القرآ 7 کہے جاتے ہیں۔ جو لوگ حافظ یا قاری ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ 7 قرات کسے کہتے ہیں۔ امام نافع مدنی نے کئی تابعین سے قرآن پڑھا ہے۔ جن قرات 7 کے تواتر پہ امت کا اجماع ہے، ان میں امام نافع مدنی کی قرات بھی شامل ہے۔ یہیں پہ شیخ محمد الغزالی رحمہ اللہ علیہ کی بھی قبر ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اب تھوڑا سا آگے اور قبروں کے اس ایک اور مجموعے پہ چلتے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جن کا تقریباً 17 سے 18 مہینے کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی اولاد تھے، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ اولادیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ جی تو یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور اسی جگہ پہ ان سے پہلے بقیع الغرقد کے سب سے پہلے جو مدفون صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہاجرین صحابہ میں سے سب سے پہلے یہی یعنی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں دفن ہوئے، اور انصار صحابہ میں سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دفن ہوئے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اسی جگہ پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر یہیں پہ ہے۔ جی تو اب بڑھتے ہیں اور آگے چلتے چلتے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ مسجد نبوی کے مشرق میں واقع اس قبرستان کا نام اصل میں بقیع الغرقد ہے، جسے ہمارے بر صغیر کے لوگ جنت البقیع بھی کہتے ہیں، حالانکہ حدیث یا تاریخ وغیرہ کی کتابوں میں اس کا نام جنت البقیع نہیں بلکہ بقیع الغرقد یا صرف بقیع ہی لکھا ہوا ملتا ہے۔ بقیع یہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جنگلی درختوں کا باغ یا وسیع و عریض یعنی لمبا چوڑا میدان، اور غرقد یہ ایک طرح کا پودا ہوتا ہے جو کہ چھوٹا اور کانٹے دار ہوتا ہے۔ چونکہ پہلے اس میدان میں غرقد نامی یہ پودا بکثرت پایا جاتا تھا، اسی لیے اسے بقیع الغرقد کہا جانے لگا۔ اسی قبرستان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اس جگہ یعنی قبرستان کے لیے حکم جو ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اسی لیے اس قبرستان کی بڑی فضیلت ہے۔ بقیع کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بقیع سے 70,000 مبشرین بالجنہ نکلیں گے، جنہیں بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں مسلم شریف کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو اکثر میں نے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں بقیع کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، دعا ہے تمہارے اوپر سلام ہو اے مؤمنوں کے گھر والوں، ہمارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرمین یعنی مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک میں مرے گا تو قیامت کے دن اللہ اسے امن والوں میں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن عذاب کے خوف سے مامون رہے گا، یعنی سیکیور ہوگا۔ جی تو ہم پہنچ چکے ہیں ایک اور قبروں کے بڑے مجموعے کے پاس۔ یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبروں کا مجموعہ ہے، اور یہ یہاں پہ جو قبریں ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ سانحہ حرہ کے شہداء مدفون ہیں اس کے اندر۔ سانحہ حرہ کے بارے میں مسلمانوں کے 2 طبقوں میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک طبقے کا کہنا ہے کہ واقعہ حرہ میں یزید کی فوج نے کربلا کی جنگ کے بعد سن 63 ہجری میں مدینہ میں بغاوت کو کچلنے کے لیے جنگ و جدال کیا، جس میں کئی صحابہ و تابعین شہید ہوئے۔ وہیں مسلمانوں کے دوسرے طبقے کا کہنا ہے کہ واقعہ حرہ میں مدینہ میں بغاوت دبانے کے لیے یزید اور مدینہ کے باغیوں
کے بیچ جنگ ضرور ہوئی تھی، لیکن اس میں مدینہ کے کچھ عام مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جو صحابہ اس وقت تھے وہ یا تو نقل مکانی کر کے دوسری جگہ چلے گئے تھے یا پھر نیوٹرل ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے، اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیے اب اور آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو یہ ایک بہترین خوبصورت نظارہ دکھاتے چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کبوتروں کا جھنڈ، یہ مدینہ کے کبوتر۔ کچھ لوگ یہاں پہ قبرستان میں آ کے دانہ ڈالتے ہیں، اس لیے یہ کبوتر جمع ہوتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں ایک اور اہم قبر کے پاس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبر اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے نکاح میں تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین یا ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ایک بڑا مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یہاں پہ جمع ہیں وہ انہی کی قبر کے آس پاس جمع ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی ان 10 لوگوں میں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خلیفہ راشد رہے۔ اس دوران تقریباً 6 سے 7 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پرامن اور اچھا رہا، لیکن اس کے بعد انہی کے دور میں یہودیوں کی سازشوں سے فتنوں کا دور شروع ہوا، جس کے نتیجے میں خلافت کے 12ویں سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بے دردی بے رحمانہ طریقے سے قتل کر کے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شہادت کی داستان ویسے تو طویل ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ ان کی قبر کی زیارت کریے، یہ ان کی قبر ہے ایسا بتایا جاتا ہے، تو قبر کی آپ زیارت بھی کریے، ساتھ ساتھ میں تھوڑا مختصراً ان کی شہادت کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ خلافت کے 12ویں سال میں یہودیوں کی سازش سے جس کا ایک اہم کرتا دھرتا عبداللہ ابن سبا تھا، ظاہری طور پر وہ مسلمان بن گیا، لیکن اصل میں وہ منافق تھا۔ اسی کے گروہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کر کے رکھا گیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک غلہ اور پانی تک بند رکھا گیا۔ کچھ صحابہ صحابیات نے اگر پانی پہنچانے کی کوشش کی تو پانی کے مشکیزے پر تیر سے حملہ کر کے چھید کر دیا جاتا، اور اس طرح پانی بھی نہ پہنچنے دیا گیا۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ سے تھے اور جمعہ کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ سے کہہ رہے ہیں عثمان آج افطار آپ ہمارے ساتھ کرو گے۔ اسی دن قرآن پڑھتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لوہے کی راڈ سے حملہ کیا گیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا فوارہ قرآن کے اوراق پر گرا۔ اس کے بعد 4 منافقین نے مل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع میں انہیں دفن بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ مجبوراً انہیں جنت البقیع کے پیچھے ان کے ہی خریدے ہوئے باغ، جس کا نام تھا حش کوکب، اسی میں اس بے کسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا گیا۔ بعد میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنت البقیع کی توسیع کی گئی تو دونوں کے بیچ جو دیوار حائل تھی اسے توڑ دیا گیا، جس سے ان کی قبر بھی جنت البقیع میں شامل ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو بقیع کی توسیع ہوئی تھی، اس کے بعد بقیع کی توسیع کئی بار ہوئی، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آخری توسیع، آخری ایکسٹینشن جو ہوا تھا وہ سعودی فرمانروا ملک فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ہوا تھا۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا، اس وقت جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے جو خون کا فوارہ چھوٹا وہ یہ دیکھیے اسی قرآن کے اوراق پر گرا تھا، اور یہ قرآن ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں آج بھی رکھا ہوا ہے۔ قرآن کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خدمات دی ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ویڈیو اور لمبا ہو جائے گا۔ جس مصحف کو آج ہم پڑھتے ہیں اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب تھوڑا سا آگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قبر تھی، اور اسی کے بالکل قریب میں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کچھ بھیڑ جمع ہے، جو لوگ ادھر جمع ہیں۔ یہ قبر ہے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی قبر ہے، جنہیں دائی حلیمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ سے طائف ہجرت بھی کی تھی۔ بچپن کے کچھ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں بھی رہے۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جا کے تھوڑا سا کچھ لوگ کی جو بھیڑ نظر آ رہی ہے، میں وہاں پہ چلتا ہوں۔ یہاں پہ بھی تاریخی قبریں ہیں۔ یہ جو
बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स टाइप देख रहे हैं आप, बाउंड्री के अंदर 3 कब्रें हैं। यहाँ पे असल में करीब नहीं जाने देते हैं, तो यहाँ दूर से ही दिखाना पड़ेगा आपको। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदफून है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी थे। इनकी नकल की हुई हदीसें आपने अक्सर सुनी होंगी। यहीं पे हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदफून हैं। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में सही मुस्लिम की रिवायत है कि इनकी मौत की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज कर दी और अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठा। 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा अदा की। नसाई की रिवायत के मुताबिक वैसे तो इस्लाम के लिए उनकी बहुत खिदमत हैं, लेकिन अल्लाह ताला को उनकी जो आदत सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि उन्होंने कभी किसी मुसलमान भाई के लिए दिल में हसद और कीना नहीं रखा। अल्लाह ताला हमें और आप सबको हसद और कीना से बचाए, आमीन। और इसी जगह पे हज़रत फ़ातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भी यहीं पे मदफून होने की रिवायतें मिलती हैं, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा थी। इनकी 2 जगह कब्रें बताई जाती हैं, एक तो यहाँ पे, एक वो वहाँ स्टार्टिंग पे फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र की जगह पे इनकी कब्र होने की कुछ तारीख़ी आसार की रिवायतें मिलती हैं, तो उसमें इख्तिलाफ है इन रिवायतों में कि इनकी है या उनकी, बहरहाल अल्लाहु आलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं औरतें बाउंड्री के उस तरफ नज़र आ रही हैं। यहाँ से औरतें दीवार की जो बाउंड्री है उसकी जाली से कब्रस्तान का नज़ारा कर रही हैं, क्योंकि औरतों को कब्रस्तान जाने के लिए मना किया गया है, इसलिए जन्नतुल बकी के भी अंदर उनको अलाउड नहीं है आना, तो वो बाहर से नज़ारा करती हैं। तो चलिए अब हम आपको एक खुली कब्र अगर हो सके दिखा सकें तो हम आपको एक खुली कब्र दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक यहाँ पे कब्र है करीब में, लेकिन करीब में ही सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं तो जाने नहीं देंगे। कई कब्रें यहाँ पे तैयार रखी जाती हैं, ऊपर से लकड़ी की एक प्लाई डाल दी जाती है और सिक्योरिटी वाले बहुत सख्त होते हैं, यहाँ पे बहुत टाइट होते हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। बहरहाल आगे हम कोशिश करते हैं अगर और कहीं पे नज़र आए तो। आइए, ये एक कब्र हमें नज़र आ गई है। ये बच्चों का सेक्शन है और बच्चे की कब्र है ये बगली टाइप में, तो इसे आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस, और वापसी से थोड़ा सा पहले कुछ और 2-3 तारीख़ी कब्रें हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, कुछ तारीख़ी रिवायत में इस कब्र के बारे में बताया जाता है कि ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है। तो चलिए अब हम खुरूज की तरफ चलते हैं, और उससे पहले यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं एक ये जो कब्र का छोटा मजमुआ है, ये असल में पहले अलग से एक छोटा कब्रस्तान था जिसे बकी अल अम्मात कहा जाता था। सऊदी तोसी के बाद ये भी जन्नतुल बकी या बकी अल गरक़द में शामिल हो गई। जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 फूफियाँ मदफून हैं, हज़रत सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत आतिका बिनत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत अरवा बिनत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा। और इसी जगह पे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की जो दूसरी बीवी थी, जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के निकाह में आई, वो भी मदफून है। उनका नाम फ़ातिमा बिनत हुज़ाम अल कलाबिया था, लेकिन उन्हें उम्मुल बनीन के लक़ब से पुकारा जाता था। उनके 4 बेटे थे जो कि सभी सानिहा करबला में शहीद हो गए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर, और ये देखिए, ये पहले मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब का ही इलाका मदीना शहर हुआ करता था, और बाकी कब्रस्तान मदीना शहर के बाहर हुआ करती थी। लेकिन मस्जिद नबवी और बाकी की भी तोसी होते होते अब ये आप देख ही सकते हैं कि दोनों की दीवारें लगभग मिल चुकी हैं। जाते जाते यहाँ पे लगा एक पोस्टर, ये बोर्ड ये भी पढ़ लीजिए। जी, तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत तफसीली मालूमात मिली होगी। ऐसी ही वीडियो आइंदा भी देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए, इस पर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप हजरात से वीडियो को लाइक करने की दरख्वास्त मैं इसलिए करता हूं क्योंकि अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो उस वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।